سیاچن اور کارگل جنگ کی اصل حقیقت۔ سیاچن میں معمول تھا کہ دونوں ممالک کی افواج سخت ترین سردیوں میں گلیشیئر سے نیچے اتر آتی تھیں، ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ کہہ لیں۔ لیکن 1984 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئیں اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو پاک فوج نے خالی کی تھیں۔ یہی انڈیا کی سیاچن فتح تھی۔ پاک فوج نے چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ چوٹیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی اور باقاعدہ جنگ کی ضرورت تھی جس میں ایئر فورس کی بھرپور معاونت درکار تھی۔ پاک فوج کے پاس سیاچن کی سردی کا مقابلہ کرنے والے لباس بھی نہیں تھے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق روس کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی پراکسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں روس شکست کے دہانے پر تھا۔ جنرل ضیاء کو اندیشہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت میں روس پاکستان کے پشت پر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان بیک وقت دونوں بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکے گا، نیز پاکستان افغانستان میں جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گا۔ خالصتان تحریک اس وقت جڑ پکڑ چکی تھی اور ضیاء الحق کو امید تھی کہ سکھ آزادی حاصل کر لیں گے جس کے بعد کشمیر خود بخود انڈیا سے کٹ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سیاچن کا بدلہ لینے کی خفیہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ آپریشن کارگل کا ابتدائی خاکہ تیار کیا گیا۔ اس وقت جنرل ضیاء نے کچھ ایسے بیان بھی جاری کیے جس سے انڈیا کو لگا کہ در حقیقت اس کو سیاچن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ 1987 میں بریگیڈیئر پرویز مشرف نے SSG کمانڈوز کی مدد سے قائد نامی اہم ترین پوسٹ واپس حاصل کر لی جس میں وہاں موجود پوری کی پوری انڈین بریگیڈ ماری گئی جن کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے۔ 1999 میں پہلی بار پرویز مشرف نے بطور بریگیڈیئر بے نظیر بھٹو کے سامنے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کارگل جنگ کا منصوبہ پیش کیا، لیکن بے نظیر نے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ مشرف کا موقف تھا کہ انڈیا کے سیاچن پر دھوکے سے قبضے نے ہمیں جواز فراہم کر دیا ہے۔ کارگل میں بھی سیاچن کی طرح سخت سردیوں میں دونوں ممالک کی افواج نیچے اتر آتی تھیں۔ مئی 1999 میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاچن اور لداخ میں موجود انڈیا کی کئی لاکھ فوج محصور ہو گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ اس سپلائی لائن کا 8 کلومیٹر حصہ تو ایسا تھا وہاں کسی چیونٹی کے لیے بھی حرکت کرنا ممکن نہ رہا۔ انڈیا نے قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کی۔ اس جنگ میں انڈیا نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بوفرز توپوں سمیت اپنی ایئر فورس کی پوری قوت بھی چونک دی لیکن ناکامی ہوئی۔ پاکستان نے 6 اہم ترین چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا جن میں سے صرف ایک پر جنگ جاری تھی، باقی 5 انڈیا کو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ کل قبضہ کی گئی پوسٹوں کی تعداد 130 تھی جن میں سے صرف 3 یا 4 ہی انڈیا واپس لے سکا تھا۔ اسی دوران پاک فوج نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے جس کے بعد انڈین ایئر فورس نے اپنے حملے بند کر دیے۔ انڈیا کو ناقابل برداشت جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ جنگ کا منظرنامہ کیا تھا اس کی کچھ جھلکیاں انڈینز کی زبانی دیکھتے ہیں۔ پاک فوج کے 10 سپاہی انڈیا کے 1000 سپاہیوں پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ بحوالہ انڈیا ٹی وی۔ دن میں تو حرکت کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، کھانا بنکروں میں بنتا تھا، لیٹرین بھی ہم ڈبوں میں کر کے بنکروں سے باہر پھینکتے تھے۔ دشمن کے مسلسل فائر سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ پاکستانیوں نے ہمیں اچھی طرح مار لگانے کے بعد چڑھانے کے لیے اپنے بنکروں سے نکل کر بھنگڑا کیا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو مار لو، اور ہمارے جوان اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ کسی نے فائر تک نہیں کیا۔ ہماری بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ میجر جنرل DG بخشی۔ کارگل جنگ حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی۔ بھارتی فوج کے سابق جنرل کرشن پال کا اعتراف۔ دوران جنگ ہی انڈیا نے LOC کراس کر کے پاک فوج کی کارگل کے لیے رسد کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کرنے والے انڈین فوجی نہ صرف پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے بلکہ کئی زندہ بھی گرفتار ہوئے۔ اس وقت پرویز مشرف نے بیان دیا کہ اگر انڈیا نے جنگ بڑھائی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا۔
جس کے بعد انڈیا جنگ صرف کارگل تک ہی رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بیان انڈیا کی بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری سے لیا گیا ہے۔ انڈیا کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جنگ چند ماہ اور جاری رہی تو کشمیر میں محصور کئی لاکھ انڈین فوج رست ختم ہونے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دے گی۔ انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انڈیا اور ویکیپیڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا دوران جنگ تقریباً 80% کارگل واپس لے چکا تھا۔ یہاں میرا ایک سادہ سا سوال ہے، اگر انڈیا 80% کارگل واپس لے چکا تھا تو جنگ بندی کے بعد چوٹیوں سے واپسی کرنے والے 4000 پاک افواج کہاں بیٹھی رہیں؟ ہوا میں۔ پاکستان کے مطابق انڈیا کے 2000 کے قریب فوجی مارے گئے، جبکہ انڈیا اپنی 700 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کرتا ہے۔ انڈیا کے مطابق پاکستان کے 700 فوجی مارے گئے، جبکہ پاکستان اپنی 400 فوجیوں کی شہادت تسلیم کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے 4000 فوجی مارے۔ اب اس الو کے پٹھے سے کوئی پوچھے کہ وہاں ہماری کل فوج ہی 4000 تھی، اگر سب ماری گئی تو واپس کون آئے تھے؟ خیال رہے پاکستان کے 400 میں سے تقریباً 300 کے قریب فوجی دوران پسپائی چوکیوں سے نکلنے کے بعد اور پشت پر کیے گئے حملوں میں شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان ان چند جوانوں میں سے تھے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے انکار کرتے ہوئے محض 27 ساتھیوں کے ساتھ انڈیا کی 2 بٹالین فوج 1000 سے 1500 کا تاشہادت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محاذ آرائش شروع ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا اور اخبارات خاص کر جنگ گروپ نے اس آپریشن پر زبردست تنقید کی اور ملک بھر میں کارگل آپریشن کے خلاف مہم چلائی۔ پرویز مشرف کو کچھ ایسے آرمی کے سینئر آفیسر کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو پرویز مشرف کو اپنا حریص سمجھتے تھے۔ ان میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل فصیح بخاری جو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بننا چاہتے تھے اور لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان شامل تھے، جس کو بائی پاس کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ نواز شریف نے اعلان کیا کہ اس کو اس جنگ سے لا علم رکھا گیا تھا، حالانکہ اس کی ویڈیوز آج بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس میں اس نے دوران جنگ محاذ کا دورہ کر کے پاک فوج کو شاباش دی تھی۔ یو ٹرن تب لیا جب امریکی دباؤ آیا، جس کے بعد نواز شریف نے ڈی سی سی میٹنگ کے دوران پرویز مشرف پر الزام لگایا کہ تم نے مجھے لا علم رکھا۔ جواباً پرویز مشرف نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی اور جنوری سے لے کر جون تک وہ تمام تاریخیں اور بریفنگز گنوا دیں جو وہ اس معاملے میں نواز شریف کو دے چکے تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی۔ پاک فوج نے کارگل میں بالکل وہی آپریشن کیا جو انڈیا نے سیاچن میں کیا تھا، لیکن نواز شریف نے انڈیا میں بیٹھ کر اس کو انڈیا کے پیٹھ میں ایک خنجر گھونپنے سے تشبیہ دی۔ کارگل جنگ میں بظاہر پسپائی اختیار کرنے کے باوجود پاک فوج نے پوائنٹ 5353 پر قبضہ برقرار رکھا۔ یہی کارگل کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ پاک فوج جب چاہے بھارتی سپلائی لداخ اور سیاچن گلیشیئر کے لیے بند کر سکتی ہے۔ یہیں سے ٹائیگر ہل اور ارد گرد کا علاقہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہے۔ پاک فوج یہاں پکے بنکر بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے سڑک بھی تعمیر کر لی گئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انڈین فوج کو شکست دینے والی پاک فوج کارگل میں اپنے ہی وزیر اعظم سے شکست کھا گئی تھی۔